عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ جی ہم حجۃ الوداع کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا تھا اپنی زندگی میں سن 10 ہجری میں، اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا، اور ہم نے آدھا ٹاپک ابھی کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام پہن کے وہاں گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا جانور ساتھ لے کے گئے تھے، حج قران کیا تھا، اور باقی لوگ جو ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، ہم لوگ بھی حج تمتع ہی کرتے ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز بھی ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لی تھی کہ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات جو کہ مین رکن ہوتا ہے حج کا، وہاں پہ وقوف پہ میدان عرفات اس کو کہتے ہیں، جو کہ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی عظیم الشان خطبہ دیا تھا، جو کہ بہت زیادہ اہم بھی ہے، بہت زیادہ فیمس بھی ہے، اس کے پوائنٹس بہت زبردست ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے اس بک میں، لیکن تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہم نے دیکھے تھے، پورا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک چارٹر ٹائپ ہے جس میں تمام انسانوں کے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں، سو بہت زیادہ کمپلیٹ ایک نصیحت ہے یہ۔ ہم نے یہاں تک کر لیا تھا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ ایک کوشچن کیلا آنٹی نے پوچھا تھا، سو آئی تھوڑا اگر کسی اور کو بھی کنفیوژن ہے تو میں کلاس میں ڈسکس کر لیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ آپ نے اپنا تہبند اور چادر وغیرہ باندھی اور خوشبو لگائی، یعنی خوشبو والا جو ہے وہ تیل لگایا سر اور بدن میں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ احرام جو ہے اس میں خوشبو وغیرہ نہیں لگانی چاہیے، تو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے کیا تھا، when he was getting ready، تو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ احرام پہنیں اور اچھی طرح نہا دو کہ احرام آپ نے پہن لیا، اور جس طرح کوئی مائلڈ، ظاہر عورتوں کے لیے تو ویسے ہی عام حالات میں بھی یہ ہے نا کہ مائلڈ لگائیں، تو سر میں اگر کسی نے کوئی خوشبو والا تیل لگا لیا یا بدن پہ کوئی ایسی کر لی لائٹ، اس وقت تک ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر آپ نے نیت کر لی، اب آپ کے اوپر احرام کی پابندی شروع ہو گئی ہے، تو اب یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز اینی فریگرینس یا کوئی خوشبو والا کوئی صابن یا کوئی اس طرح کی چیز آپ نے یوز نہیں کرنی، پہلے اس کی نیت سے پہلے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جب آپ تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو دس از ہاؤ اٹ از۔ اچھا، میرے پاس آج جو ہم نے پڑھنا ہے پیج نمبر 358 ہے۔ خطبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی، اور آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی۔ 2 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قصر نماز ہو رہی ہے، اور آپ کمبائن بھی کر رہے ہیں ظہر اور عصر کو، دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کے طور پر اکٹھا کیا۔ تقدیم جو ہے نا، مقدم ہونا، قدم آپ پہلے کے حوالے سے آتا ہے، یعنی آپ نے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ایک جمع تقدیم ہوتی ہے اور ایک جمع تاخیر ہوتی ہے۔ آپ نمازوں کو کمبائن کر سکتے ہیں، سفر میں بھی کر سکتے ہیں، اور حضر میں بھی کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی، حضر مینس when you are not in travel، یعنی آپ اپنی جگہ پر بھی ہیں، اس میں بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی ضرورت پڑ گئی تو، ٹھیک ہے۔ چونکہ سفر ہے، اس میں 2 رکعت پڑھی جا رہی ہے، اور پھر
کمبائن اس طریقے سے کیا گیا کہ عصر کو پہلے کر کے ظہر کے ساتھ ملا لیا. سو ظہر اور عصر میں آپ جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں کہ عصر کو پہلے کر لیں ظہر کے ساتھ، اور جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ظہر کو تاخیر کر کے اینڈ پہ لے جائیں اور پہلے ظہر پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ساتھ ہی عصر پڑھ لیں عصر کے ساتھ. ٹھیک ہے. سو بوتھ دا تھنگس آر الاؤڈ، کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ بعض اعتراض بھی کرتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا ویسے نہیں ہو سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف سفر میں کر سکتے ہیں، کمبائن ویسے نہیں کر سکتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی ایسے حالات ہو گئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جب تک کوئی اس کام تک پہنچیں گے تو آپ کی اثر جو ہے وہ مس ہو سکتی ہے. آپ کچھ اس طرح کی ٹریفک سے گزر کے جا رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ آرام سے ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لیں. ٹھیک ہے. مطلب ڈونٹ میک اٹ اے روٹین ہیبٹ کے طور پہ تو نہیں، لیکن جب آپ کو کوئی ایسی ضرورت ہے تو آپ حضر میں بھی کر سکتے ہیں. اور دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی، پھر جائے وقوف پر تشریف لائے. وقوف یعنی جہاں پہ رکے ہوئے تھے. اونٹنی کا شکم چٹانوں کی جانب کیا، یعنی اس کا رخ جو شکم پیٹ کو کہتے ہیں، فرنٹ اس کا جو تھا. اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور تھوڑی زردی چلی گئی. یہ وقوف عرفات ہے نا، وقف رکنے کو کہتے ہیں نا. مسلسل وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی آپ سورج غروب ہونے تک وہاں پہ میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں. اور مسلسل آپ نے دیکھا وہ لوگ وہاں پہ جو ہے نا وہ دعائیں ہی کر رہے ہوتے ہیں مغرب تک. اور تھوڑی زردی چلی گئی، پھر روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے. تو جب ہو جاتی ہے نا مغرب، یعنی کیونکہ مغرب کے ساتھ تو دن تو ختم ہو جانا تھا، اس کے بعد پھر مزدلفہ آتے ہیں. مزدلفہ از ان بٹوین مینا اینڈ عرفات. مینا میں خیمے ہوتے ہیں، خیموں سے نکل کے عرفات جایا جاتا ہے، عرفات سے پھر مغرب کے بعد واپسی ہوتی ہے. بیچ میں ایک جگہ آتی ہے جس کو مزدلفہ کہتے ہیں، جہاں پہ لوگ سب اوپن ایئر ویسے ہی لیٹ کے نیچے اپنی رات گزارتے ہیں. مزدلفہ تشریف لائے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور دو اقامت سے پڑھی. یعنی اذان ایک ہی دی گئی تھی، دونوں کے لیے اقامت علیحدہ. اقامت کا تو پتہ ہے نا، وہ جو الفاظ نماز والی دہرائے جاتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا جماعت سے پہلے. اذان ایک ہی دفعہ تھی، اقامت 2 دفعہ کی، اور اب جو ہے پھر جمع کیا گیا نمازوں کو. درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھی، صرف مغرب اور عشاء. ٹھیک ہے. مغرب کے ٹائم پہ جو ہے وہاں سے نکلے ہیں، مزدلفہ تشریف لائے ہیں، وہاں آ کے مغرب اور عشاء پڑھی. اس پہ بھی جو ہے نا بہت سی کنفیوژنز اور اعتراضات لوگ کرتے ہیں، بٹ یہ کلیئرلی واضح ہے یہاں پہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے، کہ ظاہر تھک گئے ہوتے ہیں نا جب آپ سارا دن ادھر گزار کے، اور اتنی وہ مطلب کافی آپ کی ایک فٹیگ ہو جاتی ہے. طلوع فجر تک لیٹے رہے. ٹھیک ہے. پھر صبح تڑکے فجر کی نماز پڑھی اور مشعر الحرام آ گئے، اور وہاں قبلہ رو ہو کر دعا، تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا. ٹھیک ہے. ظاہر ہے حج تو ہے ہی ایک عبادت نا، تو تھرو آؤٹ ہی آپ جتنی ذکر اذکار کر لیں، جتنے بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، اس میں تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ، پھر توحید کے کلمات بھی، سب جو بھی آپ تعریفی کلمات اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں. اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اور جمرہ کبریٰ پر آ کر اسے 7 کنکریاں ماری. جمرہ کبریٰ بھی وہاں پہ وہ جو جس کو کہتے ہیں نا شیطان کو کنکریاں مارنا، کبریٰ از دا بگیسٹ ون، وہاں پہ ذرا سائزز ہیں ان کے نا. تو جمرہ کبریٰ پر آ کر اسے 7 کنکریاں ماری. ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے تھے. اس جمرہ کو کنکری مارنے تک آپ لبیک پکارتے رہے، یعنی وہ جو تلبیہ ہے نا لبیک اللہم، یہاں تک پکارتے رہے. اور کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ ختم کر دیا. جب وہ 7 کنکریاں مارتے ہیں نا، پھر آپ یو اسٹاپ سیئنگ تلبیہ، ورنہ آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں تھرو آؤٹ. نیز اس جمرہ کے پاس ٹھہر کر آپ یہ بھی فرماتے رہے مجھ سے اپنے اعمال حج سیکھ لو، غالباً میں اپنے اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی لوگوں کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کچھ انڈیکیشن دے دی تھی کہ بس اس کے بعد جو ہے آپ کا اس دنیا سے جانے کا وقت ہے. پھر آپ مینا میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے اور اپنے دستے مبارک سے 100 میں سے 63 اونٹ نہر کیے. سبحان اللہ، آپ نے 100 اونٹ حج پہ قربان کیے تھے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ حج پہ جائیں تو ضروری نہیں کہ بس ایک ہی بکرا کریں، اگر استطاعت ہے تو زیادہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے. اونٹ بھی اب تو خیر خود نہیں کرنے پڑتے نا، تو وہاں پہ پراپر وہ ارینجمنٹ ہے.
لیکن ظاہر ہے ان لوگوں نے تو خود ہی کیے. 63 اونٹوں کو خود نہر کیا تھا تلوار سے. باقی یعنی 37 اونٹ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کیے. پھر آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شوربہ بھی پیا. یعنی جو قربانی آپ ادھر دے رہے ہیں اس میں سے آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. تو ساروں کا ایک ایک جو ٹکڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانڈی میں ڈلوا کے تو پکایا, سب نے مل کے کھایا. قربانی سے فارغ ہو کر پھر جو ہے نا ابھی 10 ذی الحج ہے نا, تو جیسے عید الاضحیٰ ہوتی ہے اس دن پھر آپ جب قربانی ہو جاتی ہے نا پھر آپ احرام اتارتے ہیں. پھر آپ جو مرد جو ہے وہ اپنا سر منڈواتے ہیں, عورتیں تھوڑے سے بال کاٹتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ احرام کی پابندی سے نکل آتے ہیں. قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا اور سر کا داہنا حصہ دیا. اس نے مون کر ایک ایک دو دو بال لوگوں میں تقسیم کر دیے. پھر بایا حصہ مون کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے وہ بھی مبارک تھے نا, لوگ تو اس کو بھی لینے کے چکروں میں ہوتے تھے. تو یہ پھر اس طریقے سے کیا کہ اتنے سارے جو لوگ تھے نا دو 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 بال سب کو تقسیم کر دیا ایسے ایک تبرک کے طور پر. بایاں حصہ جو تو تھا وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. پھر آپ نے اپنے کپڑے پہنے, خوشبو لگائی. اب یہ جو ہے نا یعنی اب وہ سارے ختم ہو گئی ہے, احرام کھول دیا ہے. اب اس دن یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, شاور لیتے ہیں. اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے اور طواف افادہ کیا. پلٹ کے آنے والا افادہ یفیدو جو ہے نا, تو ایک طواف وہاں پہ کرتے ہیں. لیکن صفا مروہ کے درمیان صحیح نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ آپ حج قران کر رہے تھے, باقی لوگ کرتے. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے. وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے. یہ بنو عبد المطلب کی ذمہ داری ہوتی تھی نا, آپ نے پڑھا ہے پہلے بھی. بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ ہی وہ جو کنواں ہے اس سے نکال کے پانی سب کو پلاؤ. یعنی جو تمہاری ذمہ داری ہے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں پہ ہی رہے جو تم لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو پھر سب کے لیے ایک وہ آپ کے لیے سنت یا حجت بن جانا تھا نا, پھر سب نے وہی کرنا تھا اینڈ تک. تو اصل مالک یا اصل جو اس کے سرپرست تھے وہ پیچھے رہ جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اوائڈ کیا. چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا. اس کے بعد آپ مینا واپس آ گئے اور وہاں ایام تشریق جو 10 کے بعد آتے نا 11 12 13 ذی الحجہ تک ٹھہر کر تینوں جمرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارتے تھے. ٹھیک ہے, یہ سارے مناسک حج ہیں نا, جنہوں نے کیا ہوا ان کو تو آئیڈیا ہوتا ہے. جمرہ صغرا سے شروع کرتے, اسے 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے. پھر جمرہ وسطیٰ اور اس کے بعد جمرہ کبریٰ کے ساتھ بھی یہی کرتے. ٹھیک ہے جی, یہ ایام تشریق جو ہیں ان میں ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر 10ویں تاریخ کو بھی ایک خطبہ دیا تھا. پہلے 9 ذی الحج کو دیا نا, پھر 10ویں ذی الحج کو بھی دیا, اور پھر ایام تشریق کے درمیانے دن 11 12 13 کے درمیان 12 آتا ہے, 12 ذی الحج کو بھی ایک خطبہ دیا تھا. یعنی آن اینڈ آف آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو تعلیم و تربیت کا کام ہے نا وہ کرتے جا رہے ہیں. اس میں یہ نہیں کہ صرف ایک ہی دن خطبہ دیا, بعد میں بھی دیتے جا رہے ہیں, جس میں خطبہ عرفہ کی باتوں کی بھی تاکید فرمائی. یعنی میدان عرفات میں جو دیا تو اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا, مزید نصیحتیں بھی کی. ایام تشریق کے درمیان خطبہ سے پہلے سورۃ نصر بھی نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور جس کے بارے میں آتا ہے نا کہ پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انڈیکیشن تھی کہ بس آپ کا کام جو ہے وہ اب تکمیل کو پہنچ گیا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی ہے واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. 13 ذی الحجہ کو جو ایام تشریق کا تیسرا اور حج سے واپسی کا دوسرا اور آخری دن ہے, اور یہ منگل کا دن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کو کنکری مار کر مینا سے کوچ فرمایا اور ابتح میں اتر کر, جگہ کا نام ہے, وہیں ظہر اثر مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی, اور وہیں سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ انہیں تنعیم سے عمرہ کرا کر لے آئے. یہ کیوں کیا تھا واقعہ کسی کو پتا ہے؟ ازواج مطہرات بھی ساتھ نا, شاید حضرت عائشہ حضرت عائشہ جو ہے ان کو
پیریڈز ہو گئے تھے اور انہوں نے وہ حج کے ساتھ عمرہ نہیں کیا تھا کیونکہ باقی ازواج مطہرات نے کر لیا تھا، وہ بھی ساتھ ہی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہوا کہ ان کو تو مطلب زیادہ اجر مل جائے گا، ان کو ساتھ عمرے کا بھی اجر مل جائے گا، مجھے نہیں ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت یہی کہا تھا کہ تم باقی کام کر لو، جو بھی ذکر اذکار وغیرہ ہے، ظاہر طواف وغیرہ تم نہیں کر سکی. اب سب کچھ ہو گیا ہے نا، اب مطلب ان کے پیریڈ سے فارغ ہو گئے ہیں. تو دیکھیں ان کے لیے اسپیشل اہتمام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے دل میں وہ حرص نہ رہ جائے. تو آپ نے ان کو کہا کہ ان کو، ان کے بھائی تھے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہے نا عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے ساتھ ان کو بھیجا اور انہیں تنعیم سے عمرہ کرا لیں تاکہ ایک محرم جو ہے وہ ساتھ ہو جائے. چنانچہ انہوں نے احرام باندھا، عمرہ کیا، پھر سحر کے وقت ابتر میں آ گئے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیند لے لی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں پورا قافلہ سب لوگ رکے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اہتمام کیا. ہمارے یہاں تو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی نا، مطلب اگر کسی کی کوئی ظاہر ہے کوئی مجبوری ہے، کوئی فلائٹ وغیرہ ہے تو دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام کیا. پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں تو کوچ کا اعلان کیا اور سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے. طواف وداع کیا، پھر اینڈ پہ جو ہے نا ایک طواف کرنا ہوتا ہے، وداع یعنی رخصتی والا طواف، اور فجر کی نماز پڑھی. اس میں دل اتنا جو ہے نا بندے کا انہیں سے بھاری ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب اس کے بعد واپسی ہے. بہرحال وہ طواف وداع کیا، فجر کی نماز پڑھی، پھر زیر مکہ سے نکل کر مدینہ کا رخ کیا، ظاہر واپس اپنے گھر جانے لگے. جب مدینہ قریب آ گیا اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو 3 بار اللہ اکبر فرمایا اور پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد. یا تکبیر میں شاید آپ کو یہ الفاظ پڑھ کے یاد آ جائیں، اکثر جب ہم تکبیرات لگاتے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. کریم شہری راشد کی جو تکبیرات ہیں نا ان میں یہ آتے ہیں الفاظ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم پلٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دے دی. سارا جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی کریڈٹ دیا کہ سب کچھ جو بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کیا. ظاہر ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا دین اور آپ کے ایمان والے ان سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے، اللہ کا دین غالب آئے گا. اور اس کے بعد پھر حج بھی کر لیا اور اب واپس اپنی گھر کی طرف تشریف لے آئے. ٹھیک ہے، سریہ اسامہ بن زید ربیع الاول سن 11 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مدینہ میں قیام فرمایا، اور 23 سال پہلے جو آپ نے دعوت شروع کی تھی، یعنی مکہ کے دور میں سے لے کے یہاں تک 13 سالہ مکہ کی زندگی تھی اور پھر اس کے بعد یہاں کے 10 سال، اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے نے آپ کو دکھایا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ جو لکھا ہے نا فوج در فوج، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا کہ وقت کے وقت آتے رہے، اسلام قبول کرتے رہے، بہت اسلام جو ہے وہ پھیل گیا. اس پر اس کی حمد و تسبیح کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی واپس آ کے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح وہ کر رہے ہیں. اس دوران بعض وفود کا استقبال بھی کیا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کے بعد بھی وفود آئے نا، اور حکم دیا کہ علاقہ بلقا اور دارون کی فلسطینی سرزمین میں جاؤ، سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ. ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ بھی اب ایک سریہ بھیجا. یہ لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق بہت تشویشناک خبروں کے سبب وہ وہیں رک کر نتیجے کا انتظار کرنے لگے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پا گئی.
اور لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے خلافت سنبھال لی تھی نا، تو اس لیے یہ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا، لیکن وہ کاؤنٹ ان کی خلافت کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا سے وفات پا گئے تھے۔ اس کو ابھی ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے اگلے ویک کریں گے۔ باقی الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ دعا کریں۔